الرحمن الرحیم. کل ہم نے ایک فتویٰ سے جاری کیا تھا کہ جمعرات کو عید ہوگی، کیونکہ ہم نے پوری تفصیل سے جو ہے یہ رویت ہلال اور فواد چودھری کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزارت نے کیلنڈر جاری کیا تھا سائنٹیفک، اس کو ہم نے دیکھا ہے. اس کے رولز بھی جو فلکیات کے لحاظ سے ہے وہ پڑھے اور دیکھے ہیں اور اچھی طرح سمجھے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ چاند جو ہے وہ سائنسی طور پر جب اس کی عمر 20 گھنٹے 40 منٹ ہو تو پھر ہی وہ نظر آتا ہے، ورنہ وہ نظر نہیں آ سکتا سائنسی طور پہ. لیکن شرعی طور پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھنا بھی چاند دیکھ کر ہے اور روزہ چھوڑنا بھی، یعنی عید کا چاند بھی جو ہے وہ روزہ چین کا چاند بھی جو عید منانی ہے یعنی روزہ رکھنا چھوڑنا جب ہے تو وہ آپ نے چاند دیکھ کے ہی کرنا ہے. اور اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ، اور اگر بر آلود ہو، جو مطلع ہے وہ صاف نہ ہو، بادل صاف نہ ہو، آندھی آ رہی ہو یا اندھیرا ہو، اندھیری آ رہی ہو یا بادل برسنے ہو یا بارش ہو رہی ہو یا اور موسمی تغیرات کی وجہ سے انسانی آنکھ چاند کو نہ دیکھ سکے، تو پھر فرمایا پھر اس کا حساب لگا لو. جو بھی حساب بنتا ہے 28 ہے 29 ہے 30 ہے تو اس کو پورا کر لو کہ جو فلکیات کہہ رہے ہیں یا جو اندازہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، جو بھی جہاں ترتیب ہوگی، کیونکہ دجال جب آئے گا قرب قیامت میں تو وہ سالوں مہینوں ہفتوں کے برابر دن ہو جائیں گے. تو اس کا حساب بھی پھر وہ یا تو جہاں لوگ پہلے رہ رہے ہوں گے اس حساب سے نمازیں کے اوقات اور روزوں کے اوقات کا تعین کریں گے، یا مکے مدینے سے کریں گے، یا وہ یونیورسل ایک ہی ٹائم بنا لیں گے کہ اس وقت سے اس وقت تک روزے کا ٹائم ہے، افطاری کا، سحری کا، نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا وہ ٹائم اپنا اپنا ڈیسائیڈ، یا مکے سے یا جہاں جہاں وہ پہلے جو جس طرح کا اسکیجول چلتا تھا، ٹائم ٹیبل چلتا تھا اس کو فالو کریں گے، یا وہ یونیورسل یونانیمسلی اتفاقی پوری دنیا کا ایک سیٹ کر لیں گے. تینوں طور پہ درست ہوگا. تو پھر یہ جو ہوتا ہے ہمارا اگر ابر آلود ہو تو پھر اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہاں جو ڈیسائیڈ ہو شورا یا جو کمیٹی ہے اس کی ایکسیکیوٹیو جو فیصلہ کرے. اب یہ جو ہوا، یہ جو مولوی صاحب نے فون چلایا، اب دیکھیں رویت ہلالی کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں زونل، پشاور، یہ کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، سکھر اور ادھر مختلف اور بھی علاقے ہیں جہاں ان کو پہاڑوں پہ یہ امکان ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ وہاں چاند دیکھ لے گی. مختلف جگہ پہ کسی جگہ نظر نہیں ہے، قلعہ سیف اللہ میں آیا، چمن میں آیا، کوہاٹ میں آیا، چار سدہ میں آیا، ثوابی میں آیا، مردان میں آیا، اور ایک دو علاقے دیر وغیرہ کے ہیں وہاں. ان لوگوں کی شہر میں پہنچتے پہنچتے اور پھر اس پہ جرا ہوئی مکمل. میرا تو خیال ہے کہ رویت ہلال کو چاہیے کہ وہ جو جرا کی نا انہوں نے جن جن حافظوں سے، علماء سے، اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں سے، جنہوں نے آگے قسمن حلفن اور تکنیکی طور پہ جو 8-10 سوالات ہوتے ہیں جو پوری کمیٹی سنتی ہے جیسے جج بیٹھ کے سنتے ہیں، وہ ان کو بالکل اس کو اوپن کر دینا چاہیے ڈسکشن کو. وہ جو سوالات اور جرا ہوئی ہے نا گواہان پہ، تو ساروں کا ہاضمہ انشاءاللہ تعالیٰ درست ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے کہ کتنے شفاف طریقے سے انہوں نے اس کو پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہے. پہلے یہ تھا مفتی منیب چونکہ دوسرے مسلک کے تھے، وہ پوپل زئی صاحب کے جو والد سے مفتی قاسم پہلے وہ تھے، اب ان کا بیٹا شہاب الدین. تو وہ قاسم مسجد کے جو مفتی تھے ان کے پہلے وہ چونکہ دیوبندی مسلک کے تھے، بریل وہ پہلے اعلان کر دیتے یا سعودی عرب کو فالو کرتے تھے یا افغانستان کو یا اپنے وزیرستان جو افغانستان میں لگتا ہے اس کے مطابق وہ عید کرتے تھے، جو بھی ان کا فلسفہ ہو. یہ انتظار کرتے ہی نہیں تھے، پہلے ہی دے دیتے تھے، اعلان کر کے فارغ کر دیتے تھے. اب انہوں نے یہ کیا، اور یہ ہم نے پہلے جو وہاں کے علماء نا بڑے بڑے جیسے مفتی احمد اللہ جہاں صاحب تھے جامع شریف کے، وہ بتاتے تھے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ رویت ہلال جو پشاور کی حکومت کی طرف سے ہوتی تھی وہ ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتی تھی، اور مفتی جو مسجد قاسم کے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کر کے اعلان کر دیتے تھے عید کا. کہتے ہیں وہ ان لوگوں نے پھر وہ 50-50 60-60 علماء حفاظ
ہمارے پاس بھی بھیجے کہ تم پنجاب میں ہوتے، لاہور میں بیٹھتے ہو یا چکوال میں، وہ پہلے تھے مفتی احمد اللہ جہاں صاحب، پھر جامعہ شریف میں آ گئے، جامعہ شریف سے وہ ٹھوکر والی سائڈ پہ چلے گئے تھے، جامعہ فاطمہ تو زہرا کوئی اس طرح سے، جامعہ فاطمہ، ادھر وہ پھر وہیں فوت ہوئے تھے۔ اب وہ جو ہیں کہتے ہیں 60 وہ بندے وہ میرے پاس آ گئے کہ ہم نے دیکھے ہمارے سے جرا کرے، ہم مفتی ہیں، آپ کو عرصہ ہو گیا 40-45 سال سے بھی زیادہ فتویٰ دیتے ہوئے، ان چیزوں پر بحث کرتے، سنتے سناتے، رویت ہلال کا آپ نے پاکستان جب سے بنا آپ ہمیشہ سے ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ہر دفعہ آپ سے فتوے بھی لیے جاتے ہوں گے۔ کہہ رہے جی میں نے ان سے جرا کی، ان سے معلومات کی، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی یہ کیسے ان کی گواہی قبول نہیں ہے؟ حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، پورے طور پہ سمجھتے ہیں اور اس چیز کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی، لوگوں کے روزے خراب کیے یا عید کے دن روزے کے دن عید کروائی، تو اس کے کتنا سنگین نتائج ہوں گے آخرت میں۔ کہتے اس وقت، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور لوگ ہیں جن سے مطلب بات ہوئی، ہم تک بات پہنچی، کس طرح ہوتا تھا۔ یہ مفتی منیب صاحب لیتے نہیں تھے۔ اب وہ دیکھیے جو مفتی یاسین ظفر ہیں جو فون کر رہا ہے، اس نے جب دیکھیں لاہور کی زونل کمیٹی نے فیصلہ کر دیا یہاں کسی طرح کی شہادت نہ، جو سائنٹیفک پرسن تھے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، جو فلکیات کے ماہرین، نہ ان کو نظر آیا کسی انسٹرومنٹ سے، نہ ہی اس کے جو یہاں علماء اور غیر عالم ماہر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں نظر آیا، اور ان کو لاہور کی حدود میں کوئی شہادت بھی وصول نہیں ہوئی۔ اسی طرح ان کو کراچی میں بھی اس طرح وصول نہیں ہوئی، سکھر میں بھی نہیں ہوئی۔ لیکن دوسرے علاقوں میں جو پشاور میں تھا، اسلام آباد میں تھا اور بلوچستان میں تھا، وہاں جو رویت ہلال کمیٹی کے اپنے سائنٹیفک ماہرین ہوں یا علماء ہو، زونل کمیٹی کے ریلیونٹ، ان کو کسی کو نظر نہیں آیا۔ باہر سے شہادتیں آئیں، پر ان شہادتوں کو جرح کی گئی شفاف طریقے سے۔ وہ بریلوی علماء، دیوبندی، شیعہ اور اہل حدیث علماء نے مکمل اپنے اپنے طور پہ، لیکن جو کمیٹی میں اب دیکھیں 25-30 علماء ہوتے ہیں، جو پورے پاکستان میں تو 100 سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو مرکزی ہوتی ہے اس میں 20 سے 25 ہوتے ہیں، شاید زیادہ بھی ہو جاتے ہیں جب اعزازی طور پہ بلائیں۔ اب ان میں سے مفتی راغب نعیمی، یہ جامعۃ الدیمیہ کا، دوسرا مفتی یاسین ظفر، یہ سائن بھی وہاں دیکھیں ان کے چیک کریں، جو روتے مرکزی ہلال کمیٹی میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کے سائن ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جب وہ کہہ رہا ہے ابو الخبیر آزاد کہ بھئی اتفاق رائے تھے، وہاں فوراً اعلان کر دی میرا اتفاق نہیں ہے، یہاں سے میں ڈیسنٹ کرتا ہوں، میں اختلاف رکھتا ہوں، حق بولو نا۔ اور جب انہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کر دیا ہم اعلان کریں گے، پھر اس کا مطلب وہ جو کال چلائی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ زونل کمیٹی کا اجلاس ہو یا مرکزی اجلاس ہو، ان کو فون ضرور آتے ہیں، لیکن وہ میڈیا پہ کسی بھی طور پہ، جیسے کہتے ہیں نا مائک رکھے ہوئے تو ان کو پتہ نہیں چلا اور ان کے فون آ گیا، اسی اینڈ ٹائم پہ فون کرنا اور مفتی منیب کی جو ہے اس کی کمی کو محسوس کرانا، گواہان بڑے کمزور ہیں، بس حیضہ ہوا ہے ان کو یکجہتی اور اس کا جو نا خمار چڑھا ہوا ہے، حکومت ایک دن چاہتی ہے اور وہ سب کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، اسے تو شریعت کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو بات کر رہا مفتی یاسین ظفر اور راغب نعیمی، یہ اس رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہے۔ ان کے سگنیچر چیک کریں، انہوں نے سگنیچر اگر کیا ان کو سریعام پھانسی دی جائے۔ اور وہ جن لوگوں کو 2 درجن سے گواہان پہ جرح ہوئی ہے، مکمل ان سے ڈیٹیل لی گئی ہے، پوری تسلی تشفی کی گئی ہے۔ ہاں وہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ہو سکتا ہے اکثریت کو تسلی ہو گئی ہو اور اقلیت کچھ لوگوں کو اس پہ پھر بھی تحفظات ہوں، ان کو اطمینان نہ ہو، تسلی نہ ہو، تو کوئی بات نہیں، اکثریتی فیصلہ ہی ایکٹیو ہوگا نا۔ 50 بندے بیٹھے ہیں، 10 کو اختلاف ہو، 10 ان کو دیکھیں نا، 50 جج بیٹھے ہیں، 10 جج بیٹھے ہیں، 3 جج کہتے ہیں گواہان جھوٹے ہیں، گواہ دلائل بالکل کمزور ہیں، کوئی بیس نہیں ہے، 7 جج کہتے ہیں بالکل جی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہمیں تسلی ہے، وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اب 20-25 علماء میں ایک مفتی یاسین ظفر، اور وہ جان بوجھ کے مفتی منیب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور پھر چیک کریں آپ، میں اردو بازار میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، دکانیں بند تھی لیکن میں دوست کے ساتھ تھا اس وقت، رات 9 بجے قریب وہاں مسجد سے اعلان ہوا کہ چاند کوئی نظر نہیں آیا، کل روزہ ہوگا، عید نہیں ہوگی۔ بھائی تمہیں 9 بجے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ آصف جیلانی نے بھی یہی کیا،
اور مفتی منیب بھی جی میرا مسلک میرا چونکہ وہاں چیئرمین میں رہا ہوں، میرا بنتا تو نہیں ہے، فلانا ڈمکانا. بھائی ہم کہہ رہے ہیں جھوٹے گواہ ہیں، سارے جھوٹے گواہ ہیں. اصل تو تحقیق تو یہ ہے کہ وہ گواہان آئی ہیں، ان پہ جرا ہوئی، وہ بالکل ریکارڈیڈ ہے ساری چیزیں، وہ پورا ڈاکومنٹ بنتا ہے ہر زون میں. اس کو ان کو چاہیے چیف جسٹس کی سربراہی میں پشاور کے یا سپریم کورٹ کے 5-7 رکنی جو بھی بنتی ہے کمیٹی بنائیں اور وہ سب کو ٹیلی کریں قانون کے تحت. اور پھر ان دو علماء راغب نعیمی اور یاسین ظفر کے سگنیچر چیک کریں اتفاق رائے میں یا وہاں اختلافی انہوں نے نوٹ لکھا ہے. اور اگر اختلافی نوٹ لکھا ہے تو پھر ان کو کس قانون کے تحت انہوں نے فون سن کے اور جان بوجھ کے یہ افواہ لیک کی ہے چینلوں کو. اور اس میں پھر 2 وزیر سے اسد عمر اور فواد چودھری. اسد عمر یہ کہتے رہے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، یعنی مفتی منیب کے بارے میں، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں سائنسی طور پہ 20 گھنٹے 40 منٹ کا جب تک نہ ہو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوتا کسی طرح بھی وہ دیکھا جائے. لیکن پھر کمیٹی ختم کر دو، سائنٹیفک کیلنڈر بناؤ، اس کو فالو دنیا کرے. شریعت کو ختم کرو نا، اسلامیہ جمہوریہ کہنا ہے ختم کر دو. شریعت نے گواہان کی بنیاد رکھی، گواہان کے ساتھ آپ ان کو گولی مار دیں، ان کو کیا کریں سامنے کھڑا کر کے پہلے لٹریشن کریں پھر گواہی لے لیں ہیں. اب چونکہ آپ نے ایک دفعہ سنا ہوگا، کہنے نہیں ویسے ہمیں چاہیے، خادم رضوی جب تھا ایک دفعہ اس کے جلسے کے دوران ایک اذان ہوئی، وہ دیوبندی کی مسجد سے جی عالی سی، وہ کیا کہہ رہا تھا، یہ اذان ہے کوئی، سوراں دی. اب ان کا جن کا ذہن یہ وہ ہو سکتا ہے وہاں کی وہ گواہی شرن نہ مانتے ہوں یہ لوگ بریلوی لوگ، اور اسی وجہ سے وہ 9 بجے اعلان کر دیتا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس دور دور دراز علاقوں سے اگر آ رہی ہے گواہی اور وہ آتے آتے گھنٹہ صبح فجر بھی ہو جاتی ہے تو لینے کا پابند ہے وہ گواہی کی. کیونکہ ایک بندہ آگے قرآن اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، وہ بتاتا ہے چاند یہاں ہوتا ہے، اس سائز کا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پورے وہ پنہ بھی جو سوال سائنٹیفک اور شرعی ہیں جرا کے وہ دے دیتا ہے جواب. آپ اس کا حلیہ بھی بتا رہا ہے، اس کا نادرہ سے ریکارڈ، یہ ایسے نہیں ہوتا، پورا نادرہ سے ریکارڈ لیا جاتا ہے کہ اس کا پھر اس کا دیکھا جاتا ہے چرسی تو نہیں، بھنگی تو نہیں، پیسے لے کر نہیں آ رہا، کچھ تو نہیں آ رہا. پھر جیسے جج اس کی جرا کرتا ہے وہ کلا مختلف اینگلوں سے، سائنسی ماہرین بھی جرا کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں. پھر جب تسلی ہوتی ہے، تسلی ہوگی بندہ جھوٹا نہیں ہے، بالکل سچ بول رہا ہے اور یہ ایسا نہیں بناوٹی ہے، بالکل سچ طریقے سے اس نے کہہ دیا ہے، تو آپ کے پاس ایک مفتی کے پاس، روحت ہلال کے پاس، جج کے پاس کیا جواب ہے، اس کو مسترد کر دیں. اور 10 سے زیادہ ہیں جتنی کوٹا ہے، جیسے زنا کے 4 گواہ ہونے چاہیے، سب تزکیہ شہود پہ پورے اترتے ہیں، پورے جرا پہ پورے جواب دیتے ہیں، مطمئن کر دیتے ہیں. وہاں جج کیا کرے گا، وہ کہ میرا دماغ خراب ہے میں نہیں مانوں. تو یہی فلم اگر چلا رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ مطلب کون صحیح ہے کون جھوٹا، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ سارے گواہان جھوٹے ہیں، سارے 2 نمبر ہیں. وہ جو اکثریتی فیصلہ ہے مفتی راغب نعیمی اور مفتی یاسین ظفر کے علاوہ، اسد عمر اور فواد چودھری کے علاوہ سارے جھوٹے ہیں، ان پہ گناہ جائے گا اس عید کا. لیکن آج جب چاند آیا دوسرے دن کا، یعنی آج جب چاند دیکھا لوگوں نے شام کو عید والے دن، آج جمعہ بروز جمعہ رات کو جو چاند آپ نے دیکھا 7:30 بجے تک رہا، ایک دن کا چاند ہے، اتنی دیر تک مطلب پہ نہیں رہتا، اور کتنا بڑا تھا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تسلی کرنے والوں کو، اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے. اور پھر چونکہ 15 سال ہو رہے ہیں مفتی منیب صاحب، اب ان کو چونکہ حکومت نے نکالا ہے اور پھر وہی پیش ہیں زیادہ. اور آصف اشرف جیلانی نے پہلے اعلان کر دیا بھائی اپنے 9-10 بجے کے درمیان ہی. اور وہ کیا نام ان کا شہاب الدین پپلزئی، اس کی گواہی انہوں نے لی نہیں، ان کے جو گواہ ہیں اور ہیں، ان کی جو زونل کمیٹی کے پاس وہاں ہیں 4 سدہ سے، اور کیا کہتے ہیں، اور اگر انہوں نے بھی گواہی پیش کی ہو اور ان لوگوں کے ماہرین نے علماء نے ان سے جرح کر لی ہو، ان سے ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سوال جو مطلوبہ سوال ہیں، لازمی سوال ہے، وہ کر لیے ہوں اور تسلی کر لی ہو، اور اس تسلی پہ لائیو جو ہے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی، بول ٹی وی، راج ٹی وی، کل ٹی وی، سارے کے جو چینل کے نمائندے کے وہاں وہ جرح کے درمیان جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ جراب ہو رہی ہے، ان سے تسلی کس کو ہے کس کو نہیں ہے. وہاں جو پشاور میں لوگ تھے، یا وہ قلعہ سیف اللہ یا چمن والی سائڈ پہ، اور وہ جو
سینیٹر کے حوالے سے چلائے جی موبائل بند ہو گئے ان کے، وہ ان کو چھوڑ دیں گواہوں کو. دیکھیں جو گواہ موجود نہیں نا ریکارڈ پہ، اس کی ویلیو نہیں ہے. جو جھوٹا ثابت ہو گیا اس کی ویلیو نہیں ہے. جس نے مطمئن نہیں کیا کسی کو، اس کی ویلیو نہیں ہے شرن بھی، سائنسی طور پہ بھی، عام قوانین کے لحاظ سے بھی. ہم ان کی بات کریں جو حافظ قرآن ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، یا جو عالم ہیں، یا جو بہت سمجھدار ہیں، غیر شرعی ہیں لیکن وہ ہیں دنیا دار قسم کے، لیکن وہ سمجھتے ہیں روزے نماز کی اہمیت کو، اور وہ پتہ چل رہا ہے ان کے بیہیویئر سے، بات چیت سے، جرح سے، شہادت سے، کہ بھائی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سمجھتے ہیں اس کی نزاکت کو. پھر وہاں کیا کریں گے ان کے بارے میں؟ ہم ان سے ہی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. اب ہم چھوڑ دیں پشاور کو، چار سدہ، دیر، مردان کو. لاہور میں 20-25 مولوی مختلف جگہ سے، حافظ، کچھ پینٹ پتلون والے، کچھ دنیا دار، کچھ دین دار، 8 12 15 20 آ جاتے ہیں. 10 بندے بالکل انتہائی شائستہ، شستہ، نہایت سنجیدہ، باوقار، پورے دیانت تزکیہ شہود پہ پورے اترتے ہیں. 10 بندے بالکل جھوٹے ہوتے ہیں. کیا فیصلہ؟ 10 بندے جو مطمئن کرے، سارے جواب دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا چاند ہوتا ہے، یہاں نظر آنا چاہیے، اس زاویے پہ ہمیں تھا، اس وقت تھا، اس دورانیے میں ہم نے دیکھا، ہم اس اینگل سے کھڑے ہو کے دیکھا. تو وہاں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اسلام آباد میں نظر آ گئے، اس طرح کراچی میں آ گئے، سکھر میں آ گئے. اور اگر ہم نے چار سدہ اور قلعہ سیف اللہ چمن کو لینا ہی نہیں ہے تو ان کو ڈکلیئر کر دیں، میں ان کا کوئی فیصلہ نہیں، ان کا فیصلہ علیحدہ ہوگا جیسے ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں پھر سنے گا. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے ہم نے کل شرعی دلائل دے لی تھی. اہم بات ہم نے کر دی تھی کل بہت زیادہ، وہ اینڈ تھی کہ صبح فجر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے، اور وہ مطلع ایسا ہوتا تھا کہ نبی پاک بھی اور ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام، وہ 10 مربع کلومیٹر کے درمیان پورے صحابہ کرام کے سامنے کوئی 150-200 کلومیٹر کا جو مطلع ہے سامنے ہوتا تھا، بالکل ایسے جیسے 50 کلومیٹر دور والا وہ دیکھتا تھا. لیکن چونکہ اینگل ہلکا سا بھی یہ فرق سے اگر نظر کے فرق سے نظر آ سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، تو نبی پاک ان کی بات لیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے ہزاروں، ہم بھی اسی وقت شام کے اس وقت جس وقت تم کہہ رہے ہو، جس طرف تم کہہ رہے ہو، جہاں سے تم کہہ رہے ہو، وہاں ہم بھی دیکھ رہے تھے. اتنی عورتیں، اتنے مرد، اتنے جوان، اتنے بوڑھے، اور ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، ان کو وہاں پہ نظر نہیں آیا، تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ یہ سوال آپ نے کبھی نہیں کیا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ رؤیت ہلال، یا سائنٹیفک لوگ جو انسٹرومنٹ ایسے لگانے اور ویڈیو بالکل لائیو اس کی لے لیں پورے ٹائم کی، اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ کوئی آ کے شہادت دے دیتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، اور وہ تزکیہ شہود پہ پورا اترتا، اور وہ ہم نے لائیو لی ہوئی ہے اسی جگہ کی ویڈیو کہ وہاں وہ چاند نہیں ہے. یعنی کیمرے کی چاند آنکھ نے نہیں دیکھا، انسانی آنکھ نے دیکھ لیا، اور وہ گواہی دے رہا ہے، اور سچ کو وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولا، سنجیدہ ہوں میں بالکل. اور ایک نہیں ہے، 8 10 15 20 ہے. ایک دو تو بندہ جھوٹ بول لیتا ہے نا، ورغلانے میں آ جاتا ہے. 15 20 ہے، اور وہ آ کے کہتے ہیں، اور وہیں کی ہم نے لائیو ویڈیو بنا لی ہے پورا مطلع کی. اور مطلع کی بنانے کے بعد ہم نے دے دی بھائی جی یہ ویڈیو، اور یہ 20 بندے آ کے یہ بکواس رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے. 10 کو ہم مسترد کر دیتے گواہی کے معیار پہ، 10 کو معیار پہ بالکل پورا 100% اس کو پرکھتے ہیں، پورا صحیح اطمینان بخش تسلی بخش وہ جواب دے دیتے ہیں. ہم کیا شرعی طور پہ فیصلہ کریں گے؟ سائنس کہتی ہے نہیں نظر آیا، جو کیمرے کی آنکھ وہ کہہ رہی نہیں نظر آیا، انسانی آنکھ کہہ رہی ہیں 10 بندے کے نظر آیا. وہاں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھ لیں. ہمارا خیال تھا چونکہ ہم نے رائے دی تھی کل، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اب اس کا جواب بھی ہم دیں. اور کچھ میں نے اپنے جو فیس بک پہ یہ جو ہے جیو کی اور دیگر جو چینل ہیں ان کی لائیو جو لوگ ہیں جو جنہوں نے کوریج کی تھی شہادتوں کی اور ان علماء کی آراء کی، اور یہ علماء جو میٹنگ میں رہے، یا مفتی یاسین ظفر جس نے فون لیک کرایا یا جان بوجھ کے اس اینڈ ٹائم پہ، اس سے پہلے نہیں فون کرائے، حالانکہ شہادت تو اس سے بہت دیر پہلے ہو گئی تھی، اس سے پہلے تسلی کر لی گئی تھی. اور وہ کہہ رہے پشاور والوں کو تسلی نہیں، ان کی بھی جو وہاں کی ریکارڈنگ ہے وہ لے لیں، ان کی بھی لے لیں. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی جو اسلام آباد میں بیٹھی تھی وہاں کی بھی لے لیں، جو پشاور اور چمن اور قلعہ سیف اللہ کے لوگ ہیں وہاں کی بھی لے لیں، کہ وہاں کے جو جرا کر رہے ہیں، جو علماء یا سائنٹیفک ماہرین ہیں وہ جرا کر رہے ہیں گوہان پہ، ان کی بھی لے لیں. ان کا کیا باڈی لینگویج کیا کہتی ہے، ان کو تسلی تھی نہیں تھی. وہ ویڈیو لے کے اور ایک پینل بٹھائیں، ایک کمیٹی بٹھائیں، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن بٹھائیں، انکوائری ٹیم بٹھائیں،
اور چیک کریں سب کو، اور جو نکلے جھوٹا، وہ چاہے میجورٹی والے میں نکلیں چاہے یہ نکلے، ان کو سخت ترین سزا دیں اور پوری دنیا کے سامنے دکھائیں انہوں نے یہ فراڈ کیا، اس طرح مینپولیٹ ہوئے، اس طرح مینیج کیا، اس طرح انہوں نے یا ایک کال لیک کرائی ہے، یا مفتی منیب سے مل کے، یا دوسرے اسد عمر یا فہد چودھری سے مل کے انہوں نے تماشا دکھایا ہے، تاکہ اس کو اتنا بیکار بے اعتماد کیا جائے یا فرقہ وارستی پھیلائی ہے تو مفتی منیب کو لوگ یاد کریں، کیونکہ ان کے لوگ ویسے ہی زیادہ اکثریت میں ہوتے ہیں رویت لال میں، تو چونکہ وہ چلے گئے ہیں، اب یہ آیام ابو الخبیر آزاد، اس کو ناکام بنایا جائے، اس کی لاتیں کھینچی جائیں، اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، اس کی انسلٹ کی جائے، اس کی جو بے اعتبار اس کو کیا جائے، تاکہ لوگ اس کو، لیکن آج جو چاند ہے نا اس نے سب کی کلی کھول دی ہے، اور وزارت مذہبی امور نے اس کی پوری پکچر شائع کی ہے کہ یہ چاند دیکھ لو دوسرے دن کا کیسا ہے، اور دنیا نے بھی وہ دیکھ لیا، 7:30 تک وہ رہا ہے، 7:30 بجے تک وہ مطلع پر سامنے رہا ہے، اور وہ لگ رہا تھا کتنے دن کا، وہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم کوئی رائے نہیں، کیونکہ آنکھیں جب دیکھتی ہیں اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد کیا صورت ہے، اللہ تعالی ہم اس سے ہی سمجھ دے، انسان بننے کی توفیق